14 جون 2023 دوپہر کے 2:05 پر ایک کشتی جو کہ تقریباً 750 افراد سے بری ہوئی تھی یونان کے کوسٹ آف پائلوس میں تیر رہی تھی۔ آنکھوں میں خواب سجائے یہ 750 لوگ غیر قانونی طریقے سے اٹلی جانا چاہ رہے تھے، لیکن راستے میں ان کے ساتھ وہ ہوا کہ تاریخ کا سیاہ دن بن گیا۔ ان کی کشتی ڈوب گئی۔ 500 سے زائد افراد ہمیشہ کے لیے سو گئے، جن میں سے 298 پاکستانی تھے۔ ایک ہی خاندان کے 13 افراد اور ایک ہی گاؤں کے 26 افراد بھی اس حادثے میں لقمہ اجل بن گئے۔ یونان کو انسانی اسمگلنگ کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہی وہ ملک ہے جہاں سے مڈل ایسٹ اور امریکہ سے آئے ہوئے لوگ آسانی سے یورپ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ لوگ ویزا لگا کر لیبیا تک گئے، مگر یہاں سے اٹلی تک انہیں غیر قانونی طریقے سے جانا تھا، جس کے لیے وہ 100 فٹ لمبی کشتی میں سوار ہوئے۔ یہ کشتی اوور لوڈڈ تھی۔ بحیرہ روم کے پائلوس ریجن میں جا کر اچانک سے یہ کشتی ہچکولے کھاتی ہے اور اس میں سوار افراد لوگ سمندر کی گہرائیوں میں جا پہنچے۔ اس کشتی کے ڈوبنے کی اصل وجہ اس کا اوور لوڈ ہونا تھا، مگر ایک اور بات جو آپ تک میں بھی نہیں پہنچی ہو وہ یہ کہ 13 جون کو کشتی کے ڈوبنے سے ایک دن قبل اٹلی کی نیوی، جسے کوسٹل گارڈ کہا جاتا ہے، وہ یونان کو انفارم کرتی ہے کہ آپ کی طرف سے ایک کشتی بہت سپیڈ سے ہماری طرف آ رہی ہے۔ یونان کے کوسٹل گارڈز بھی اس کو کنفرم کرتے ہیں اور جلدی سے اس کشتی کی طرف جاتے ہیں۔ کوسٹل گارڈز کا کہنا تھا کہ یہ کشتی بہت زیادہ اوور لوڈڈ تھی۔ اس میں سوار لوگ اتنے زیادہ تھے کہ مزید ایک فرد کی بھی جگہ باقی نہیں تھی۔ یہ کوسٹل گارڈز ان کے پاس گئے اور ان سے ہیلپ کا پوچھا، مگر کشتی سواروں نے صاف انکار کر دیا۔ تیسری بات پوچھنے پر ان لوگوں نے پانی اور کھانے کی ڈیمانڈ کی، جو کہ انہیں پرووائڈ کر دیا گیا۔ دوپہر کے تقریباً 2 بجے جب یہ کوسٹل گارڈز ان کی طرف جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کشتی کا انجن فیل ہو گیا ہے اور کشتی ہچکولے لے رہی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں سمندر میں ڈوب گئی۔ انہوں نے فوراً ریسکیو ٹیم کو انفارم کیا، جن کے آتے ہی سرچ آپریشن سٹارٹ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بحیرہ روم کا وہ حصہ جہاں یہ کشتی ڈوبی تھی، وہاں پر نارمل سے زیادہ تیز ہوائیں چلتی تھیں، جس کی وجہ سے سمندر میں اونچی لہریں جم لیتی ہیں۔ کشتی ان اونچی لہروں کا مقابلہ نہیں کر پائی اور اپنے سواروں سمیت ڈوب گئی۔ 10 جون 2023 کو یونان سے چلنے والی یہ کشتی 4 دن بعد 14 جون کو اپنی منزل پر پہنچنے سے کوسوں دور ہی ڈوب گئی۔ اطلاع ملتے ہی یونان کی نیوی اور ریسکیو الرٹ ہو گئے اور انہوں نے ریسکیو بوٹس اور ہیلی کاپٹرز کی مدد سے ریسکیو کا کام سٹارٹ کر دیا، مگر تیز لہریں شاید چاہتی ہی نہیں تھی کہ کسی کو ریسکیو کیا جائے، مگر پھر بھی 104 لوگ معجزاتی طور پر بچ گئے، جن میں سے 12 پاکستانی بھی تھے۔ 500 سے زائد لوگ سمندر کی گہرائیوں میں جا پہنچے۔ ان میں سے 298 پاکستانی ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق آزاد کشمیر سے تھا۔ لاتعداد لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں، جنہیں تلاش نہیں کیا جا سکا۔ یونانی حکومت نے سبھی لاپتہ لوگوں کو ڈیڈ ڈکلیئر کر کے سرچ آپریشن ختم کر دیا۔ کشتی میں سوار لوگ زیادہ تر افغانستان، پاکستان اور مصر سے تعلق رکھتے تھے۔